یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں مزید 3 کشمیری نوجوان شہید کر دیے۔ ان نوجوانوں کو آج کھاری تھریٹ نوشیرہ راجوری میں ایک تلاشی آپریشن کے دوران شہید کیا گیا ہے۔ اسے قبل منگل کی رات اسی علاقے میں ایک حملے کے دوران 2 بھارتی فوجی نائک سمات سندیپ ناتھ اور رائفل مین ارجن مارگر ہلاک کیے گئے تھے۔ گونڈ گاندربل میں ایک گھر پر چھاپے کے دوران ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں محاصرہ اور لاک ڈاؤن 151 روز سے جاری ہے۔ پاکستان نے نئے بھارتی فوجی سربراہ کے قبل از وقت حملوں کے غیر ذمہ دارانہ بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے کسی بھی جارحانہ اقدام پر سخت جواب دیا جائے گا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عزم اور تیاری کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان اہل کشمیر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار اور اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ 80 لاکھ کشمیری 9 لاکھ بھارتی فوج کے ہاتھوں بدترین لاک ڈاؤن کا سامنا کر رہے ہیں۔ ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی فائی نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو مودی کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد مقبوضہ کشمیر پوری دنیا کی شہ سرخیوں میں چھایا رہا ہے۔ بھارتی ریاست کیرلا کے بعد پنجاب، مہاراشٹر، دہلی، مغربی بنگال، آندھرا پردیش، راجستھان، بہار، آسام، اڑیسہ اور مدھیہ پردیش کی حکومتوں نے شہریت سے متعلق کالے قانون پر عمل درآمد سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب بھارتی ریاست اتر پردیش میں مودی حکومت نے انتہا پسند ہندو تنظیم RSS کے کارکن کو گرفتار کرنے پر 5 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے۔ شہریت کے متنازع قانون نے مودی حکومت کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ نئی دہلی سمیت کئی ریاستوں میں مسلسل اور شدید مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ بابری مسجد کا ملبہ حاصل کرنے کے لیے بھارتی مسلمانوں کا عدالت سے رجوع۔ مسجد کے وکیل ظفریاب جیلانی کا کہنا تھا کہ بابری مسجد کے ملبے کو ادھر ادھر نہیں پھینکا جا سکتا، اسے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچے گی۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ بھارت کے غیر مسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ معروف ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ریچا شرما نامی خاتون دوران احتجاج BJP کے مسلم دشمن ایجنڈے کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے میڈیا کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ یہ سلوگن اس لیے لکھنے کی ضرورت پڑی کیونکہ پچھلے 6 سال سے جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے ظاہر ہے کہ اس BJP سرکار نے ایک عجیب سا ہلہ بول دیا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ پاور میں آنے سے پہلے ہندو راشٹر کی باتیں وہ کرا کرتے تھے، اس کے بعد ایک نیا عجیب سا نعرہ نکالا کہ ہندو خطرے میں ہے۔ انہوں نے شروعات ہی بابری مسجد توڑ کے کری، اس کے بعد وہ سلسلہ تھما نہیں۔ کبھی جے شری رام کے نعرے سے، کبھی کاؤ سلاٹرنگ کے نام سے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا گیا، اور اب اس طرح کا ماحول ہو گیا کہ ایک CAA اور NRC کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایک ڈر پیدا کرنے کی کوشش کری، انہیں یہ بولنے کی کوشش کری کہ یہ ہندوستان بھی تمہارا نہیں ہے، اب تم یہاں سے نکلو۔ یہ تھی معروف ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ریچا شرما جو میڈیا کے ساتھ بات کر رہی تھی۔